نام لیں گے علی کا اور حسن حسین کا، نام لیں گے کربلا کے بزرگوں کا، اور کام پتہ نہیں کون سا یزیدیوں کا کریں گے، کیونکہ ہم ایک مختصر سی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے خلاف جو جام شہادت پی چکے ہیں اور شہادت کے اعلیٰ درجے سے بہرمند ہوئے ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا حق کے حامی تھے، دین کی نصرت اور حفاظت ضروری سمجھتے تھے۔ یزید اور ان کے اعوان سے ان کو یہ شبہ تھا، خطرہ تھا کہ شاید یہ دربار پر اور اپنی سیاست پر دین نہیں آنے دیا۔ بعض لوگ اس خیال میں ہوتے کہ اور جگہوں میں دین ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کے یاد میں جو اعمال ہیں، جو جلوس ہے، جو جلسے ہیں، جو مرثیے ہیں، جو ماتمی ادائیں ہیں، یہ اسلام کے کس فکر، زاویے، قاعدے اور تعلیم کے موافق ہیں۔ اسلام میں تو غم کے موقع پر تصبر ہے اور خوشی کے موقع پر تشکر ہے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء اور مرسلین شہید ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پیغمبروں کی تعلیمات جب تمہیں پسند نہیں آتی تھی تو ان کو قتل کرنے لگتے تھے۔ کتنے انبیاء شہید ہوئے ہیں، ایک لمبا باب ہے، لیکن ہمارے پیغمبر نے کبھی ایک دن بھی کسی کا مرثیہ نہیں پڑھا، کسی ایک دن بھی کسی کے ایصال ثواب کے لیے ماتم نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا جو چیخے چلائے، منہ پیٹے، سینہ کوبے، اس کو کہو کہ وہ میری امت سے خارج ہے، میری امت سے خارج ہے۔ تو یہ خارج تو یزید اور ان کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، مگر کام انہی کا کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 72 شہداء، حقیقت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے والحق ان الحسین قتل مظلوما، بلا شبہ حضرت حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ حکمرانوں نے کب انصاف کیا ہے؟ وہ تو عمر تھے، عثمان تھے، ابو بکر تھے، عمر ابن عبدالعزیز تھے، کہ اگر قیامت کے دن تمام امتوں کا انصاف ایک طرف ڈالا جائے اور ہمارے خلفائے راشدین کا انصاف دوسری طرف، انشاءاللہ ساڑھا پلہ بھاری، امت مرحومہ کا پلہ بھاری رہے۔ تو جو لوگ آج اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور ان کی یاد میں کوحرام مچاتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، لوگوں کو بے چین اور بے آرام کرتے ہیں، وہ پہلے اچھی طرح انصاف سے، عدل سے، دلیل سے اور برہان سے سوچیں کہ یہ کام کئی یزید کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، کیونکہ ان کاموں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اعلیٰ درجے کے مطیعین و فرمان بردار تھے۔ یہ وضاحت یاد رہے کہ اصلاً وہ ہمارے ائمہ تھے، وہ اہل سنت امام تھے، کیونکہ اہل سنت والجماعت سے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، وہ نبی کا نواسہ ہے، اور جماعت سے مراد تمام صحابہ کی جماعت مراد ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی غلط یا برا نہیں کہو گے۔ صحاح میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو وطروں کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا داؤ، چھوڑو یہ بات، فإنہ صحابی، وہ پیغمبر کے صحابی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ فقیہ ہے۔ تو حضرت معاویہ کی صحابیت اور ان کا تفقہ حضرت ابن عباس تسلیم کرتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن مجتبی کے ہاتھ پر استعفیٰ دے دیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد، اور ان کو کہا کہ بس اور جھگڑے نہیں کرنے ہیں، بہت سے نقصانات ہو گئے، اور ایک کاغذ لکھ کر کے اس پہ دستخط و مہر لگا کے خالی کاغذ، حسن کو کہا تم جو چاہو لکھو، اس میں چاہو تو ابھی ابھی دستبردار کرو۔ تو حضرت حسن بہت صبر، انتظام، عالی اخلاق، بلند کردار کے مالک، انہوں نے پوچھا اپنی جماعت سے، تو بڑے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں،
انہوں نے کہا ڈسمس کرو، پٹک دو، پھینکو۔ حضرت حسن نے ان سے کہا آرام سے رہو، چپ بیٹھو، تمہیں رائے دینے کا حق نہیں۔ اور پھر کہا اصحاب رسول کہاں ہے؟ نبی کے صحابہ، بڑے بڑے بزرگ صحابہ جو چند باقی تھے، ان سے پوچھے یہ حدیث صحیح ہے کہ مجھے اپنے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گود میں اٹھایا اور پھر فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا نواسا واقعی سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین المتقاللتین من هذه الامہ، مناقب بخاری۔ ان قریب اللہ اس میرے نواسے کے ذریعے دو مسلمان دھڑے جو آپس میں لڑنے والے ہیں ان کی صلح کرا دے گا۔ تو حسن نے کہا یہ صلح ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہمارے حوالے کیا اور آپ کہتے ہیں نکالو اس کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ہم سب موجود تھے کہ آپ کو پیغمبر نے گود میں اٹھایا اور آپ کے بارے میں یہ اعلان کیا۔ تو حسن نے کہا آج وہ دن ہے، آج وہ موقع ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ لکھا، آیات لکھی، حدیث لکھی اور نیچے لکھا کہ میں امت کے فلاح کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے اور خون کے سیلاب روکنے کے لیے معاویہ کو آج سے خلیفہ عادل تسلیم کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ مجھ پہ اعتماد کرنے والے سب لوگ بیعت کریں۔ صحابہ کرام نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ خون رکے، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے فسادات نہ ہوں۔ یہ تو کچھ یہودی سازشی گھس گئے تھے، انہوں نے عائشہ و علی کو جمل میں لڑایا اور علی و معاویہ کو صفین میں لڑایا اور پھر اس لڑائی کے اثرات باقی رکھے، اور ایسے لوگ آئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور وہ علی و حسن و حسین کا نام لے کر اور اسلام کو نقصان پہنچانے لگے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا عقیدہ اور عمل محفوظ فرمایا ہے۔ محرم الحرام کے جو سنت اعمال ہے وہ تو یہی ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے 2 نہیں رکھ سکتا تو 1 بھی کافی ہے 10 کا۔ اصل عاشور محرم ہی سنت ہے۔ یہ قول کہ اگر 2 نہ رکھ سکے تو 1 بھی نہ رکھے، یہ کمزور قول ہے۔ نقادین محدثین نے اس کو رکھ دیا۔ ہاں افضل اور بہتر یقیناً 2 کی جگہ 3 ہو تو اور بہتر ہے، اس میں شک کیا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اپنے اپنے طور پر قرآن شریف پڑھ کر یا کھانا پکا کر فقراء اور مساکین کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے فقراء مساکین کو بانٹتے تھے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ رزق کے اعمال نہیں ہے۔ وہ نہ قرآن خوانی جانتے ہیں اور نہ ایصال ثواب جانتے ہیں۔ شہروں میں سنا ہے ایسا کرنے والے بھی ان میں مل جاتے ہیں، شاید اس لیے علماء دیوبند بھی اس کے بیان کرنے میں محتاط رہتے ہیں۔ بعض جگہوں میں کچھ شربت وغیرہ بانٹنے کا بھی رواج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خالص نیاز حسین ہے، یا بعض جگہ کھانے تقسیم ہوتے ہیں اور یہ بھی حضرت حسین کی نیاز۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ نیاز اور نظر صرف خدا کے نام کی ہوگی، اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق، نبی، رسول، زندہ، مردہ، شہید، فقیر کے نام کی نیاز یا نظر کی گئی تو وہ منع ہے۔ اس لیے اور بہت سخت الفاظ کتابوں میں ہے اس بارے میں، اس لیے علماء دین مسلمانوں کو احتیاط بتاتے ہیں۔ لیکن انفرادی اعمال پر کوئی قطعاً نہیں ہے۔ ایک سانحہ پیش آیا ہے، ایک درد کا واقعہ ہوا ہے اپنے گھر پر آدمی، بلکہ بعض احادیث میں ہے من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء، جس نے عاشورے کے دن اپنے گھر میں بھی زیادہ کھانا پکوایا، زیادہ پھل فروٹ لے آیا، بال بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ خوشی جیسے برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور سال بھر کے لیے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اس واقعے کا، اس حدیث کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے وارد ہوئی ہے۔ وَإِنِ اغْضَبَ عَلَيْهِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی المنہاج فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ۔ بہتر ہے کہ مراسی، ماتمی، جلوس، اس قسم کی ادائیں جو اہل حق، اہل توحید و سنت کے نظریات سے متصادم ہے، پرہیز کیا جائے، اور ایسے بیانات خواہ وہ ریڈیو سے ہو یا ٹیلی ویژن سے ہو یا چینلوں سے ہو جو عقیدے اور تاریخی صحت سے محروم ہو،
اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کالا لباس، کالی ٹوپی، کالی پگڑی، کالی واسکٹ، کالے جوڑے، یہ بھی روافض کی نشانی ہے۔ اہل اللہ اور اہل حق، اہل سنت والجماع، اس سے بھی پرہیز فرمائے۔ یہ بچے کالے والے پہنتے ہیں، یہ سب چینلوں کو دیکھ کے، ان کو یہ اوپر سوپر نہیں ہے کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ جن کو پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ ان کو معاف فرمائے، اور اکثر حضرات کو پتہ نہیں ہے، باوجود بہت بیانات کے جتنا بیان دین کا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ اب یہ کہ کچھ کوشش ہم نے کی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے معاشرے کو اچھی رہنمائی مل جائے۔